میں آپ کو نا درود پاک سے متعلق ایک حدیث شریف سناتا ہوں، اور اس میں دو باتیں ہیں، ایک عشق کی بات اور ایک عقیدے کی بات، اور دونوں میں ہی بہت زیادہ پختگی اور مضبوطی آئے گی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے، اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ دنیا بھر سے کوئی بھی عاشق رسول، حضور کا کوئی بھی غلام، حضور کا کوئی بھی امتی جب حضور پر درود پڑھتا ہے نا، تو وہ فرشتہ اس کے پڑھے گئے درود کو سن لیتا ہے، اور سن کر اس کا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں عقیدے کی۔ اچھا، اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے، کام کیا ہے؟ اس خادم درود فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ دنیا بھر سے حضور کا کوئی بھی امتی جب حضور پر درود پڑھتا ہے تو یہ اس کا پڑھا گیا درود پاک سن لیتا ہے، بھلے وہ مشرق میں پڑھے، بھلے وہ مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر وہ شخص درود پاک پڑھتا ہے، بھلے آہستہ آواز میں پڑھتا ہے، دھیمی آواز میں پڑھتا ہے، بھلے بلند آواز میں پڑھتا ہے، جس طرح بھی پڑھتا ہے، یہ فرشتہ اس کا پڑھا گیا درود پاک سن لیتا ہے، سب کے درود پاک کی تعداد کو سن لیتا ہے، سب کے درود پاک کو سن لیتا ہے، اور صرف سنتا نہیں بلکہ ان کو ریکوگنائز بھی کرتا ہے، یعنی کہ پہچان لیتا ہے کہ یہ ہے کون، اس کے والد کا نام کیا ہے، تو اس کا پڑھا گیا درود پاک اس کے نام اور اس کے والد صاحب کے نام کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک کا تحفہ آپ کے فلاں غلام نے، فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ طاقت ہے اس فرشتے کی کہ جو ایک دربان فرشتہ ہے، جو ایک خادم فرشتہ ہے، اس کی طاقت کا یہ قوت سماعت کا عالم ہے کہ دور و نزدیک سے پڑھا گیا وہ درود پاک سن لیتا ہے۔ اب تصور کریں کہ ایک خادم فرشتے کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو میرے مصطفیٰ کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت کا کیا عالم ہوگا، ان کے علم غیب کا اور ان کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ دنیا سے کوئی بھی درود پاک پڑھے، حضور نبی پاک علیہ السلام تک اس کا درود پاک پہنچتا ہے، اور بلکہ حضور نے فرمایا کہ محبت سے درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک میں خود سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ہے نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، مگر ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، بس توجہ سے پڑھنے کی دیر ہے، بس کثرت سے پڑھنے کی دیر ہے، بس خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی زندگی کی ساری پرابلمز درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ حضور کی توجہ، حضور کی ایک نظر ہم پر پڑ گئی نا، حضور کی توجہ ہمیں نصیب ہو گئی، ہمارا بیڑا پار ہو جانا ہے۔ تو یہ بات تھی عقیدے کی کہ جب ایک فرشتے کی قوت سماعت کا عالم یہ ہے، تو میرے مصطفیٰ کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا، میری حضور نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اب دوسری بات ہے عشق کی، اسے ضرور سننا، بڑا مزہ آئے گا۔ دیکھیں، آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جو کسی شخصیت سے محبت کرتی ہوگی، آپ کے دل میں اس شخصیت کا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا، اور آپ میں سے ایک تعداد ہوگی کہ جو پیران عظام سے مرید ہوگی۔ تو اگر آپ کو کوئی آ کر کہے کہ آپ کا نام آپ کے پیر صاحب کی بارگاہ میں لیا گیا، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ جب کوئی جب کوئی آپ کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ آپ کا نام آپ کے پیر صاحب کی بارگاہ میں لیا گیا ہے، تو آپ ایک دفعہ نا خوشی سے جھوم اٹھیں گے، چونک اٹھیں گے۔ اچھا، کیا بات ہوئی، بتانا ذرا، کیا ذکر خیر ہو رہا تھا، کیا بات ہو رہی تھی، میرا کیا تذکرہ ہو رہا تھا۔ آپ اس سے کہیں گے کہ ذرا مجھے دوبارہ سناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ تصور کریں کتنی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے اس امتی کے لیے کہ جس کا نام اس کے آقا کی بارگاہ میں لیا جائے، جس کا نام اس کے نبی کی بارگاہ میں لیا جائے، جس غلام کا نام اس کے آقا کی بارگاہ میں لیا جائے۔ تصور کریں کہ اس کی خوش بختی کا عالم کیا ہوگا، خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک مرتبہ بھی ہی نہیں، یہ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہ بہت سارا درود پاک پڑھیں اور فرشتہ صرف ایک مرتبہ آپ کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، نہیں، بلکہ جتنی مرضی مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں،
آپ 500 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، فرشتہ 500 مرتبہ آپ کے حاضری حضور کی بارگاہ میں لگوائے گا، آپ کا درود پاک 500 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ تصور کریں کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول کہ جنہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی ہے، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں، کوئی 20,000 درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی 30,000 مرتبہ درود پاک پڑھ رہا ہے، اور وہ کتنا خوشبخت ہوگا کہ جس نے درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیا، ہر لمحہ ہر وقت اس کی زبان پر درود پاک جاری ہوتا ہے۔ تصور کریں کہ اس کی کتنی حاضریاں دن بھر میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لگتی ہوں گی، اور اس کی خوشبختی اور خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا، اور اس پر حضور نبی پاک علیہ السلام کتنی شفقت اور کتنی کرم نوازی فرمائیں گے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔